بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، خواب اگر سچے ہوں تو شرع والوں سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ کو میزبان آج کا دور حاضر ہے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ اس پروگرام میں ہمیشہ جلوہ فروز ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرع والوں سے کیا کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں میں شرع حوالہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ سچے خواب سننا اور ان کی تعبیر بتانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے لوگوں سے، اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کرتے آج تم نے کیا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاتے، یا کبھی اپنے دیکھے ہوئے خواب ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شرعی حوالوں سے بتائیں گے، کیونکہ باقاعدہ ایک علم ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آج کے ان علماء اکرام تک پہنچا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی زندگی بہت نیک کام کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، موسیٰ میں تصحیح بھی کریں گے کہ اگر میں غلط ہوا کہ اگر جب کوئی مر جائے اس سے پوچھا جائے گا تو زندگی دوبارہ جائے تو جا کے کیا کرے گا، وہ کہے گا میں صدقہ خیرات کروں گا۔ آج اسی موضوع کو بات کریں گے کہ انسان زندگی میں تو صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر حالت خواب میں وہ خیرات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ موسیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ، خواب میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، پہلے وہ میری بات کی تصحیح کیجیے گا کہ ایسا ہے کہ اگر مردے سے پوچھا جائے کہ تو دنیا میں بھیجا ہے تو کیا کرے گا کہ میں صدقہ خیرات کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اشکر بھائی، یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہی مفہوم قرآن کریم میں ہے۔ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 28ویں پارے میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، فرمائے کہ جو ہم نے رزق دیا نا اس میں سے خرچ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر تم نے خرچ نہیں کیا نا تو تم کہو گے، فَيَقُولَ کہو گے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تو نے یہ موت تھوڑی سی مؤخر کیوں نہ کر دی، تھوڑی سی مؤخر کر دے، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں دنیا میں جاؤں صدقات خیرات کروں، کیا بات ہے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ خواب میں اگر یہ دیکھا کہ صدقات خیرات کر رہے ہیں، اس کی مختلف توجیحات ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک بندہ صدقات خیرات کا ہی عادی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صدقات خیرات دیتا رہتا ہے، کبھی بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا، گویا کہ وہ انبیاء، رسول اعظام علیہم السلام اور سلف و صالحین کے راستے پر گامزن ہے، کیونکہ صدقات خیرات کرنا یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ بالکل صحیح۔ کوئی نبی، یعنی جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول اعظام ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سخی نہ ہو، ہر ایک سخی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو آتا ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، جو آتا ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی سخاوت، اور آپ کی سخاوت تو ہر کسی سے بڑھ کر تھی۔ اب کسی ایسے بندے نے خواب میں دیکھا کہ جو عادی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو خواب ہمت ہے، جو کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو نارملی کرتا ہے یا نہیں کرتا خدا نہ خواستہ، اس نے خواب میں دیکھا، اب اگر وہ شخص پریشان حال ہے، مشکلات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، مصائب و آلام ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، تو گویا کہ یہ خواب تنبیہ بن جائے گا کہ اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو اللہ کی راہ میں دے تاکہ تیرے لیے دروازے کھل جائیں، تیرے لیے آسانیوں کے دروازے مفتوح ہو جائیں۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ صدقہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و آلام پھلانگ نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں نا کتنا اجر ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی غذا عطا فرمائے گا، کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی مشروب عطا فرمائے گا، کسی بے لباس کو لباس پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ غموں سے، تکلیفوں سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو پھر یہ راستہ اختیار کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کیسے کھولتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر وہ مصائب و آلام میں نہیں ہے، ایک نارملی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اللہ کی راہ میں روکتا ہے،
تو اسے بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ نیکیاں بغیر سخاوت کے قبول نہیں ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ بخیل یعنی بخل جو ہے نا، بخیل آدمی اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا، سخی آدمی جنت میں جائے گا. اور یہ بھی فرمایا، میں نے حدیث پاک پڑھی، کتنے ایسے بخیل نیک لوگ ہیں کہ جو یعنی بالکل اپنی آخری عمر میں نا بخل کی وجہ سے گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. استغفر اللہ. اور کتنے سخی گناہگار ہیں کہ جو سخاوت کی وجہ سے اپنے عمر کے آخری ایام نیکیوں کی طرف آ جائیں گے. یعنی سخاوت اتنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے، اتنا پسندیدہ کام ہے. تو گویا کہ خواب تنبیہ میں اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو نیکیاں کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، لیکن سخاوت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخاوت اختیار کر، اور غریبوں کو، مسکینوں کو جو تیری استطاعت ہو وہ دینے کی کوشش کر. ماشاءاللہ. اچھا وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار صبح اٹھ کے ایک کام ضرور کیا کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو اور اپنی طرف سے صدقہ کر دیا کرو. اس کی شریعت میں کوئی ہے ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ کرنا؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ آقا علیہ السلام جب بھی قربانی فرماتے نا، امت کی رعایت، اپنی امت کی قربانی فرماتے ہیں، اور پوری حیات طیبہ ان کو تو خیال ہی اپنی امت کا رہا، اللہ اکبر، گنہگار امت کا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم ان معاملات میں خیال نہ کریں تو بڑی بدقسمتی ہماری ہوگی. ان کا تو ذکر بڑا بلند ہے، ان کا ورفعنا لک ذکرک، وہ تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم اپنا نام خوش نصیبوں میں شامل کر سکتے ہیں. تو بالکل جس طرح اپنی طرف سے اور مرحومین کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اہل بیت اطہار یا آپ کے صحابہ کرام ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین یہ میں نے سوال آپ کے لیے اور اپنے لیے پوچھا تھا. کوشش کریں، بلکہ ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ دن کا آغاز کریں گے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اپنی طرف سے، اپنی آل اولاد کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی طرف سے انشاءاللہ صدقہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. آج کے پہلے کال میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں بھائی جان، اور ایک سوال معلوم کرنا ہے. جی. 2 خواب یہ ہیں کہ میں نے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. حیدرآباد سے میں بات نے کر رہی ہیں. خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ نے وائٹ کلر کی جوتی پہنی ہوئی ہوتی ہے، ہاں ہاں. اور مطلب مجھے اتنا نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ نئی ہے یا پرانی ہے، مگر سفید رنگ کے پاؤں میں ان کی جوتی انہوں نے پہنی ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی. والدہ حیات ہے؟ اچھا والدہ حیات ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی. اچھا دوسرا بھائی جان میں نے اچھا آپ کے والد؟ نہیں جی. والد انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. کتنے آپ کی والدہ کی اولاد کتنی ہیں؟ جی 4 ہیں. بہن باقی بھائی وغیرہ ہیں ان کے؟ جی جی. کیا کرتے ہیں وہ؟ کچھ روزگار کا مسائل ہیں اور باقی روزگار اچھا سے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ دوسرا یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ کچی مرغی لے کے کھڑا ہوا ہے، اب میز پہ اس نے رکھی ہوئی ہے، اور ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہیں وہ پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں اس میں سے مرغی کو تھوڑی سی جو سائڈ ہے مرغی کی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، وہ کاٹ کے علیحدہ کر دو اور باقی ان کے ملازم کو دے دو. تو وہ ابھی بس تھوڑا وہ پتہ نہیں دینا نہیں چاہ رہا یا دینا چاہ رہا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا. ایک بھائی جان میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو مرحومین کو کلمہ طیبہ کا یہ جو تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ کیا جاتا ہے، یہ کیا وضو کی حالت میں کرنا چاہیے یا بغیر وضو کے بھی ان کو یہ کلمہ طیبہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بہن بھائیوں میں بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلے میری بہن آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، آپ کا مسئلہ بھی نوٹ کیا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے گا، آج ہی بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں اور آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے. بہت شکریہ حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے. اور میرے بھانجے کا دراصل خواب ہے، وہ مسلسل یہ خواب نا اس کو پچھلے 3-4 دن سے نظر آ رہا ہے، اور مسلسل یہ ایک ہی خواب دکھ رہا ہے.
ख्वाब कुछ इस तरह से, वो ख्वाब में अक्सर अपनी मदर को ना, अपनी अम्मी को शाउट करता देखते हैं ऊंची आवाज़ में, और इस तरह देखते हैं कि चेहरा उनका होता है लेकिन या तो मर्दाना आवाज़ होती है, गुस्से में चीख रही होती है, या किसी और की आवाज़ में चीख रही होती हैं, यानी कि बहुत बुरी तरह चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। और दूसरा ये उसने ना ये देखा है कि अपने घर में कि जिस तरह कोई बूढ़ी औरत है और वो खड़ी हुई है, उसके जिस्म पे हड्डियां नहीं है, मतलब कि इस तरह से, तो वो देख के ना सब डर गए एकदम से, तो वो इस तरह से उसने देखा है। और ना वो काफ़ी दिन से ना बीमार भी है, काफ़ी महीने हो गए वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अच्छा ठीक, मूसा को पूछना है। ठीक है मरियम बहन, आपका ख्वाब नोट किया, लाहौर से आप शरीक हुई प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आबदा बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से बात करें आबदा बहन जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने आपको बताना था कि मैंने ख्वाब में ना काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ कि कोई मुर्दे नहलाने, यानी नहला नहीं रही हूँ, पानी है, पानी से निकल रही हूँ और मेरे पैर जो है ना वो पानी में गीले हो जाते हैं, और बाद किसी मज़ार पे या कहीं जाती हूँ तो मेरी जूतियाँ वहाँ रह जाती हैं। तो ये फिर कोई बस इसी तरह के मुझे 2-3 महीने से लगातार एक ही चीज़ ख्वाब में आ रही है। अच्छा, ये मैरिड है? आप मैरिड हैं? जी जी। बच्चे हैं आपके? जी जी। शोहर क्या काम करते हैं? वो घर पे ही होते हैं। अच्छा, घर पे ही होते हैं। बीमार तो नहीं है? नहीं बीमार, दोनों ही बस रहते हैं। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरीम बात कर रही हूँ खानपुर से। हरीम बहन खानपुर से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मेरे छोटे छोटे 3 ख्वाब हैं। जी। एक तो मेरी छोटे छोटे ना 3 ख्वाब हैं। जी। एक मेरी बहन ने ख्वाब आवाज नहीं आ रही। नहीं हरीम बहन समझ में नहीं आया, ज़रा बताइए दोबारा। मेरी बहन का ख्वाब है, उसने देखा है कि वो जिस 4 पाई पे बैठी है ना, वो 4 पाई का एक पाया टूट गया है और वो बैठने के काबिल नहीं है। आपकी बहन का ख्वाब है ये? ठीक है जी। और दूसरा भी मेरी बहन, मेरी कजन ने ख्वाब देखा है मेरी बहन के लिए कि मेरी बहन ना अपने पाँव जो है ना छुरी से काट देती है, ना तो खून होता है ना दर्द होता है, लेकिन वो मंडी चल रही है, मंडी की हालत में, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो महसूस नहीं करे कि उसको कोई तकलीफ भी हो रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी बहन मैरिड है? नहीं अनमैरिड है। ठीक है। और तीसरा मेरा छोटा सा ख्वाब ये है कि मैं एक रात देखती हूँ कि मेरा जूता अच्छा सा पहना हुआ है, ठीक 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ख्वाब आता है कि मैं नंगी पाऊँ अच्छा या टूटा हुआ है, या इस तरह देखती हूँ। ठीक है मेरी बहन हरीम। अच्छा आप लोगों के रिश्ते हुए हैं? नहीं बस इस सिलसिले में काफी परेशानी है। रिश्ते आते हैं फिर होते होते रह जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं आते भी नहीं है तकरीबन। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आप दोनों बहनों को अच्छे रिश्ते अता फरमाए। हम दुआगो हैं, कानपुर से आप शरीक हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अमजद बात कर रहा हूँ कराची से। अमजद कराची से बात कर रहे हैं। अमजद आप अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। अच्छा सर, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं एक वीराने में होता हूँ और वीराने में एक पानी की नदी है जो सूखी हुई है, मगर थोड़ी देर गुजरने के बाद वो जो है नदी जो है उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। किस में से? साफ सुथरा पानी किस में से निकलना शुरू होता है? चलना शुरू हो जाता है। मिट्टी में से पानी निकलता है? जी नदी में पानी चलना शुरू होता है मगर साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है। और मैं उसमें नहाता हूँ और फिर बाहर निकल आता हूँ, कुछ इस तरीके से। अच्छा क्या काम करते हैं आप? आप काम क्या करते हैं? जी सर मैं प्लास्टिक में डील करता हूँ। क्या करते हैं? प्लास्टिक का काम करते हैं। प्लास्टिक। अभी इस वक्त कोई मामला खराब तो नहीं है आपका कारोबारी? कुछ अर्सा पहले था, अब नहीं है सर। ठीक है चले अल्हम्दुलिल्लाह अब सही है। और नाज़रीन इस कॉल के साथ हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे वक्फे के साथ हम आपकी खिदमत में दूसरे सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शामिल करेंगे कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन आपकी हाज़िरी हो गई, चले अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, मुफ्ती साहब को भी बहुत ज़्यादा सलाम सलाम बोलिए। रहमतुल्लाह। और भाई सबके के बारे में सुन के बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह साल से मेरी रूटीन है कि पूरी उम्मत की तरफ से मैं रोज़ाना सदका करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, ख्वाब मैंने ये देखा कि काफ़ी सारी ख़वातीन जमा हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप पढ़ती हैं तो आखिर में उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیا صلی اللہ کریں۔ علیہ وسلم. تو میں نے یہ اتنا خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میرے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا اور آپ کی حاضری کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ خوبصورت خواب کہتا کیا ہے. تھینک یو ونس اگین. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹا بہن. میں نے ابھی خواب بتایا تھا نا آپ کو کہ میں اکثر مجھے نا مردے نظر آتے ہیں اور شامیانے کے نیچے کھانا بنتا ہوا، کھانا کرتا ہوا آیا. اور بیٹا پہلے ہم کہیں اور ہی رہ رہے تھے، اب ہم 2-3 سال سے نیو کراچی میں آ گئے. تو ہمیں یہاں یہ پتہ نہیں گھر کیا چیز ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ذرا سا بتا دیں کیونکہ اچھا ابھی بھی مردے میں انون پلنگ- نظر آتے ہیں، مطلب جان پہچان کے مردے نظر آتے ہیں، غیر لوگ ہیں وہ جو نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں اپنی بھی، اپنی والدہ بھی نظر آتی ہیں مجھے، اور بڑی بہن ہماری انتقال ہو گیا وہ بھی نظر گھر آتی میں ہیں کوئی مجھے. بیمار تو نہیں ہے؟ میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں فریکچر ہو گیا اسی گھر میں پلنگ پہ پڑی ہوئی ہوں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 65 ٹھیک ہے 60-65 کی ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کا خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفیہ محمد ہاشم لیاری کراچی سے بات کر رہی آؤ ہوں. میری بہن لیاری سے بات کر رہی ہیں. جی آپ کا کیا خواب اس دفعہ؟ 2 خواب مجھے سنانے تھے آپ کو. جی. پہلا خواب تو میں نے دیکھا کہ ہماری کوئی رشتے کی دادی ہے جن کے انتقال کو سال ہوا، میرے خیال سے رمضان میں انتقال ہوا تھا ان کا. ان کی شادی تھی، شادی ہوتی ہے اور رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی نا. تو لوگ اس سے کچھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بس ایک مطمئن طریقے سے بیٹھی ہوتی ہے، اس پہ چندری ڈالی جاتی ہے، رسمیں کی جاتی ہیں. وہ ہماری والدہ کو کہہ رہی ہے میری جلدی جلدی رسم کرو تو مجھے رخصتی بھی کرنی ہے. تو ان کی رسم ہو رہی ہوتی، تھوڑی دیر میں والدہ ان کو پنک سوٹ دیتی ہے کہ یہ پرانا سوٹ ہے، دلہن میں آپ نیا سوٹ پہن لو. ایک خواب میرا یہ ہے. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ رات کو میں نے دیکھا کوریئر والا آتا ہے، کوریئر جو پہنچاتے ہیں نا. تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بولتی ہوں کیا لائے ہیں، تو وہ بولتے ہیں امی کچھ لفافہ ہے. تو جیسے لفافہ کھولتے ہیں نا تو اس میں بچے کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، بے فارم وغیرہ جو آج کل کہیں جمع ہے کچھ، میں اس سلسلے میں پریشان ہوں. تو میں اطمینان ہوتا ہے، میں بولتی انہوں نے واپس کمپنی والوں نے ہمیں دے دیے. کیسے دے دیے؟ ابھی انہوں نے خود سے بھیج دیا ہمارے گھر پہ. تو یہ کچھ پریشانی اچھا آج کل آپ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں؟ ہاں یعنی حیران ہو رہی ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہے. بغیر یہ دباؤ حیران ہوتی ہے کمپنی والوں نے کیسے کاغذات صحیح ٹھیک ہے بغیر دباؤ کہ ہمیں کیوں بھیج دیا، خود سے کس طرح ٹھیک ہے بھیج دیا. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن، خوش رہیں. ہم آپ کی دعا کرتا ہوں، ہمارے لیے دعا کریں. لیاری کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. تھینک یو فار دس کال. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرا نام کہاں مقصود احمد ہاشمی ہے. جی اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تھوڑی اس کی شکل جو ایک دم بگڑ جاتی ہے نا، خوفناک ہو جاتی ہے. تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر دیکھتا ہوں میرے روم کا دروازہ بجتا ہے جو زینے سے آ رہا ہے نا، جو گھر میں انٹر ہو رہا ہے. تو وہاں پر دیکھتا ہوں ایک یہ بزرگ ہے، اس دوسرا کی آنکھ خواب ہے، خراب یہ دوسرا خواب ہے وہی ہے؟ اسی خواب کا تسلسل ہے نا، کنٹینیو ہے یہ. اسی خواب میں ہی ہے وہ. ہاں ہاں پھر دیکھتا ہوں دروازہ بجتا ہے زینے سے، دروازہ جو ہے ہمارا روم کے اندر آ رہا ہے نا، ہاں. تو وہ دروازہ بجتا ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں تو ایک بزرگ ہے، ٹوپی لگایا ہے، آنکھ خراب ہے اس کی. وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو دھکا دے دیتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے میرا خواب جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے. اس کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتا میں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا کام تو سر کنسٹرکشن کا تھا، لیکن میں 6 مہینے سے بیمار ہوں. تقریباً گھر میں ہی ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کام وام کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لیں. چلے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ضلع بہاول نگر سے بات کر رہی ہوں. بھاول نگر سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے نا رات کو یہ خواب دیکھا، صبح کے ٹائم اذان کے وقت میرے نا پیچھے ایک بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے، بہت بڑا. اس نے مجھے کچھ کہا نہیں ہے، وہ میں اس کے آگے آگے دوڑ رہی ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اچھا جی ٹھیک. یہ نا تھوڑا ضروری ہے، ہم نے شادی طے کی ہے، پتہ نہیں وہ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، اس لیے آپ نے پوچھنا تھا. استخارہ کیا تھا یا ایسے خواب نظر آیا آپ کو یہ؟ نہیں استخارہ نہیں کیا تھا، ویسے خواب آیا. اچھا ویسے کچھ پریشانی میں کچھ پریشان ہیں؟ میں پریشان تو ہوں. ٹھیک ہے.
چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, جوہر سے. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ شلوار میں نے جھاڑی تو چھپکلی گھس گئی تھی, وہ بھاگ گئی باہر گرلی کے مین روڈ پر, بھاگ گئی باہر. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ویلفیئر والے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مسئلوں کے لیے آپ 500 روزانہ درود شریف پڑھیں. میں وہ پڑھنے لگی. اچھا یہ دوسرا خواب ہے, یہ دوسرا خواب ہے؟ نہیں اسی میں مطلب بتا رہی ہوں. ہاں دوسرا خواب نہیں ہے, مطلب ویلفیئر والے آئے باقاعدہ, تو انہوں نے مجھے بتایا گھر پہ کوئی مسائل تھے, تو انہوں نے کہا 500 دفعہ آپ درود شریف روزانہ پڑھا کریں. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں ایسی بیمار پڑی کہ میرے پیٹ میں فیٹی لیور بھی ہو گیا, اور ایکٹرپرولیس کی بیماری تو ہے مجھے آج آئی ہوئی نیچے باتوں کے سلسلے میں, تو وہ یہ بھی ہو گیا. اور اوپر سے میرے منہ کا ذائقہ 2 مہینے ہو رہے ہیں, 3 مہینے کہ میرے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ جی میں کائنات بات کر رہی ہوں پشاور سے. پشاور سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب. ایک یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جو ہے اسکول ہے ہمارا, تو ہم اسکول کے باہر کھڑے ہوئے, ساری ٹیچریں, اسکول کو تالا لگا ہوا ہے. جب میں گئی ہوں تو جی میرے پاس چابیاں تھی, میں نے ان سے ٹرائی کیا تو وہ دروازہ کھل گیا, تالا کھل گیا تھا. ٹھیک ہے جی. بس. اور اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا اس اسکول میں پڑھاتی ہیں آپ؟ جی جی بالکل, میں وہاں پہ ٹیچر ہوں. تو وہاں پر کچھ حالات اچھے نہیں ہیں کیا؟ مطلب نہیں, اسکول تو ہمارا سیٹ ہے, صحیح ہے. سیٹ ہے, ٹھیک. یہ ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا دیکھا ہے؟ اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے نا, ہم کہیں گئے ہوئے ہیں, تو ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے چشمہ نکل رہا ہے, اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ وہاں پہ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں, مطلب وضو کر رہے ہیں. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ وہ جو ہے وہ سرکاری نوکر ہے. ٹھیک ہے. چلے میری بہن, آپ پشاور سے شامل ہوئیں. آپ کا خواب بھی ہم نے سن لیا, لکھ بھی لیا, کہتا کیا ہے انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں کراچی سے, اور میری بہن کا خواب ہے, مجھے بتانا ہے. جی بولیے. میری بہن نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے پورے دانت جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ کے گر رہے ہیں پورے. ایک اس کا یہ خواب تھا, اور دوسرا اس نے دیکھا تھا کہ اس کی وہ میرڈ ہے, اس کی چھاتی سے دودھ بہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ بہت بیمار رہی ہے, اب جا کے کچھ دوسرا خواب سمجھا نہیں. آپ نے بتایا آپ کی بہن میرڈ ہے, اور کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں وہ میرڈ ہیں. نہیں تو اس خواب کیا تھا؟ یہ اس کی چھاتی خود بہ رہا ہے, اس کے سر سے خود بہ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی اولاد ہے؟ ہاں ان کے 5 بچے ماشاءاللہ. 5 بچے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار, وہ خود بہت بیمار تھی. اچھا دانت جو گرے ہیں اس میں تکلیف ہوئی ہے, ہو رہی ہے, یا بلیڈنگ ہوئی ہے, یا یہ بتائیں کیا ہوا ہے جو دانت گرے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے دانت جو ہے وہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں, اور خون بھی بہ رہا ہے. خون بہ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کی بہن کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں 52 نگر سے بات کر رہی ہوں. خواب میں میرے بچے کو نا بہت زیادہ تکلیف تھی, اسے بالکل ٹھیک تھا وہ, اس کے بعد اسے ٹیومر بتا دیا گیا. تو جیسے کہ خواب میں مجھے نظر آیا جیسے میرے تائی کا بیٹا ہے صابر, جیسے کہ انہوں نے کیا ہوا تھا اس پہ. آپ یہ بتایا آپ بچے پہ کچھ تھا یا آپ نے خواب میں بچے کو بیمار دیکھا ہے, پھر اس کے بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا؟ نہیں, بچے کو خواب میں بیمار نہیں دیکھا, بس میں نے دعا کی تھی اللہ میرے بچے اگر کسی نے بتایا تھا اس پہ نا 2 کتے کی شکل نظر آئی ہے, استخارہ کروایا تھا ہم نے, تو میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ جس نے بھی کیا مجھے خواب میں نظر آ جائے, تو جیسے کہ نام نظر آئے مجھے میرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی میری آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے کون بات کر رہا ہے؟ ہلو جی آپ کی بات مجھے آ رہی ہے, سمجھ آ رہی, سوری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو
چھوڑ دیں, کوئی دوسری لے لیں. چلے, آواز نہیں آ رہی ان کی. اب ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی میرے؟ تحصیل سیلا والی, ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی جی اپنا خواب بیان کیجئے. نام کیا ہے ان کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زاہد. محمد زاہد صاحب اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہ ہے جی, میرا بڑا بھائی اور والد صاحب فوت ہوئے ہیں. اچھا. والدہ کو 4 مہینے ہوئے ہیں. تو بڑا بھائی اور دونوں والدہ آئے تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم سب کو نا آب زمزم پلا. اچھا. احمد صاحب کون ہیں؟ جی احمد صاحب والد ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب بھی فوت نہیں, والد صاحب بھی فوت ہوئے ہیں, بڑا بھائی ایک منٹ وہ سن لیا ہم نے. آپ کے بھائی اور والدہ خواب میں آئے کہ احمد صاحب کو دودھ پلاؤ. نہیں, آب زمزم پلاؤ. تو احمد صاحب کون ہے؟ احمد صاحب نہیں, واحد ہے جی ان کا. سب کو بھی جتنے بھی ہیں نا, سب کو جتنے جنے ہیں گھر میں جی ہم. اچھا, سب کو زمزم پلاؤ. یہ کہا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ تعالیٰ کرم. جی ناظرین, تیسرا سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے, بلکہ ہو گیا ہے. اور میں اب معذرت چاہوں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے, مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اب وقت کی تنگی ہے. اب ہم اس سیگمنٹ میں صرف اس صاحب سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے خواب بیان کرنے ہیں, زندگی بخیر, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو اور ہفتے کو آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب جی بتائیے گا خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے وائٹ کلر کی جوتی پہنی ہوئی ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ پرانی ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہرحال پہنی ہوئی ہے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو گھر میں پریشانیاں ہیں نا, دیکھیں ایک تو جوتی کا پاؤں میں ہونا, اس کا مطلب ہے کہ آپ آرام سے چل پائیں. دوسرا یہ ہے کہ جوتی سفید ہے, وائٹ ہے, اس کا مطلب یہ کہ امن و سکون کی علامت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی والدہ کے لیے, دیکھیں گھر کی سربراہ ہوں تو ان کے لیے سکون کیا ہے؟ ان کے لیے سکون یہ ہے کہ ان کے بچے آرام سے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جوتی والا جو خواب ہے یہ اچھا خواب ہے, اور مستقبل میں امن کی طرف, سکون کی طرف الحمدللہ اشارہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ کہتی ہیں کہ بھائی کچی مرغی لے کر آتا ہے, تو ایک رشتہ دار خاتون وہاں پر کھڑی ہیں, تو یہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ مرغی میں سے یہ بدبودار چیز علیحدہ کر دیں, تو پھر وہ مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی تعبیر یہ نکل رہی ہے کہ کسی معاملے میں کچھ چیز یہ غلط سمجھتی ہیں, لیکن جب وہ آگے کہتی ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, اور اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگر وہ برا مانتے ہیں تو آپ نہ کہیے بھی, اچھے انداز میں کہیں, اکیلے میں کہیں. اور اگر وہ برا مانتے ہیں تو پھر گریز کریں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں, گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کا دور دورہ ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون ہو, پیار محبت ہو, تو اس کے لیے ایک تو فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں, اور دوسرا یہ کہ آپس میں محبت و اتحاد پیدا کریں. آپس میں محبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ساری جو خرافات ہیں, یہ سارا فتنہ فساد یا آپس میں اختلافات, یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, اور گھر میں امن و سلامتی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ گھر میں ہر ایک شخص قرآن کریم کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کو رواج دے روزانہ, چاہے وہ ایک صفحہ پڑھیں, چاہے 10 آیات کریمہ کیوں نہ پڑھ لیں. کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رات کے کسی حصے میں قرآن کی 10 آیات پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں نہیں فرماتا. اور یہ بھی دوسرے مقام پر ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں قرآن پڑھا کرو, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. تو قرآن کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھیں, آپ خود دیکھیں گے, خود نوٹ کریں گے, فیل کریں گے کہ یہ ساری جو خرافات ہیں, تکلیفیں, یہ خود بخود دور ہو رہی ہیں. اس کے بعد مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے بھانجے نے جو 3-4 دن سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنی ماں پر ایک دم شاؤٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کی والدہ تو ہیں لیکن سر کسی اور کا ہے, یعنی چہرہ کسی اور کا ہے, یا پھر آواز ان کی مردانہ ہے اور اس میں وہ
چیخ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے بھانجے نے ایک بوڑھی عورت کو گھر میں دیکھا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کسی سے چیک کروا لیں کہ گھر میں کچھ، مجھے یعنی یہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی تعبیر میں یہ لگ رہا ہے کہ تعبیر یہ بن رہی ہے کہ گھر میں کچھ جنات وغیرہ ہیں جو پریشان کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پر نہیں جا سکتے تو پھر فجر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر اور گھر کے تمام افراد کا تصور کرتے ہوئے، گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کر لیں۔ اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی تمام افراد پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیں۔ 11 روز تک یا زیادہ 22 روز تک کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ عابدہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ کافی دفعہ یہ خواب دیکھا کہ پانی سے نکل رہی ہیں اور پاؤں گیلے ہیں اور جوتیاں جو ہے وہ گم ہو جاتی ہیں۔ اپنے معاملات میں اور بالخصوص اپنے شوہر کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ دیں اور کسی چیز کا بھی صدقہ دیں، کھانے پینے کا، کسی فقیر کی مدد، غریب کی مدد، کوئی لباس کے حوالے سے جو بھی کسی کو ضرورت ہو اس لحاظ سے صدقہ دیں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے محفوظ و مامون فرما اور اس صدقے کے وسیلے سے میرے شوہر، میرے تمام گھر والوں کی اور میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ چارپائی پر، جس چارپائی پر ہیں تو اس کا ایک پایا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور ان کی کزن نے ان کی بہن کے حوالے سے دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کاٹ دیتی ہیں۔ یہ خود خواب دیکھتی ہیں کہ کبھی جوتا اچھا پہنا ہوا ہے اور کبھی یہ ننگے پاؤں ہیں، بغیر جوتوں کے ہیں۔ لیکن یہ جو پہلا اور دوسرا خواب ہے نا، یہ دونوں کو میں جمع کر کے یہ کہوں گا کہ ان کی بہن تکلیف میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے یا خدا نخواستہ بیمار ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اپنا پاؤں کاٹتی ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ جانے انجانے میں اپنی باتوں کی وجہ سے یا اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا دیتی ہیں، لیکن انہیں فیل نہیں ہوتا، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی اگر ہے، میں اکثر کہتا ہوں آشکار بھائی کہ خدا کے واسطے پریشانی کو اپنے سر پر سوار نہ کریں اور اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ راستے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ سب سے بہترین راہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کبھی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر، رات کے آخری پہر اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر کے تو دیکھیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے۔ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھیں، وہ پریشانی کو دور فرمانے والا ہے۔ جو چیزیں ہمیں بظاہر ناممکن لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے وہ انتہائی آسان ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جوتا کبھی اچھا پہنا ہوا ہے، کبھی ننگے پاؤں ہیں۔ میری بہن یہ آپ کے خیالات ہیں کہ کبھی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جی چونکہ ایک اسپیسیفائی میں کروں گا کہ اسپیسیفک ایک چیز میں، ایک معاملے میں آپ کو پریشانی ہے تو آپ اس میں سوچتی بہت زیادہ ہیں، اور کبھی سوچیں اچھی ہوتی ہیں اور کبھی سوچیں نیگیٹیویٹی کی طرف چلی جاتی ہیں، تو اسی لیے آپ یہ خواب دیکھتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ جس معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں آپ پریشان ہیں، آپ کی بہن کے حوالے سے بھی، اپنے حوالے سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور بلکہ جہاں پر بھی یہ پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میری بہن نمازوں کی پابندی کیجیے، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا لطیف یا اللہ، فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ، والآخر 3 بار درود شریف، اور روزانہ 1 مرتبہ صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات میں سونے سے پہلے سورہ مریم پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ جس معاملے میں آپ پریشان ہیں یہ دور ہو جائے گی۔ امجد صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ویرانے میں ہے، ایک پانی کی ندی ہے، سوکھ رہی ہے، پھر اس میں سے صاف ستھرا پانی نکلتا ہے، یہ پھر نہاتے ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کچھ ان کو پریشانی تھی، لیکن پھر الحمدللہ وہ معاملات درست ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا ہو چکے ہیں یا ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ کافی خواتین جمع ہیں، کلمہ یہ کہتی بھائی کلمہ پڑھیں تو پھر آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں۔ عام طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو کوئی اگر زیادہ مرتبہ اسے پڑھے نا، تو جیسے 1 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی بطور وظیفہ بھی پڑھتا ہے تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو
33 मरतबा पढ़ना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाएं, फिर आखिरी मरतबा जब पढ़ें तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह वो दुरूद शरीफ उस ज़ुमरे में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ये ख्वाब की ताबीर ये निकलती है कि ये जो मामला है ना, ये कोई भी इस तरह अच्छा मामला होता है, अमर बिन मारूफ़ का मामला होता है, तो ये कहने से चौंकती नहीं हैं और ये कहती हैं, अच्छे अंदाज में कहती हैं। तो मेरी बहन ये बहुत अच्छा ख्वाब है, और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी इस्तिताअत के एतबार से ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ताला से कायम दायम रखे। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक बहन ने ये सवाल भी पूछा था कि मरहूमीन को कलमा तय्यबा बतौर हदिया जब हम पेश करते हैं तो बेवज़ू पढ़ सकते हैं? बावज़ू पढ़ें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बेवज़ू भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। अच्छा जी, एक बहन ने कहा कि मुर्दे देखे ख्वाब में, शामियाने देखे और खाने वगैरह, और ये परेशान है काफ़ी। मेरी बहन, जब परेशानी होती है तो ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। या बीमार होता है बंदा तो ऐसे ख्वाब देखता है। कराची से बहन ने पूछा कि रिश्ते की दादी हैं, उनके इंतकाल को 1 साल हो चुका है, उनकी शादी ख्वाब में हो रही है, रस्में हो रही हैं, लोग उनसे बातें कर रहे हैं, वो इनकी वालदा से कहती है भाई जल्दी रस्में करो। ये ख्वाब उनके हवाले से बहुत अच्छा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अच्छे हाल में रखा है। एक कोरियर वाला आता है, छोटे बेटे से कहती है भाई देखो क्या लाया है, तो वो हैरान होती है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये बड़ा मतलब एक खुशी से हैरान होती हैं। मेरी बहन, जो काम आपका फंसा हुआ है ना, ये ख्वाब ये बता रहा है कि इंशाअल्लाह वो होने वाला है। तो आप या मुसब्बिबल असबाब कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खैर फरमाएगा। मकसूद हाशमी साहब ने कराची से पूछा कि एक बच्चा खूबसूरत, फिर अचानक वो खौफनाक हो जाता है, या आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं वो हट जाता है, फिर दरवाज़ा बजता है, जीने की तरफ से एक बुज़ुर्ग आते हैं, उनकी आँख ख़राब होती है, घर में दाखिल ये नहीं होने देते। मेरे भाई, आप इस वक्त परेशानी में हैं या बीमार भी हैं, लेकिन आप बाहिम्मत हैं। ये ख्वाब ये बता रहा है कि आप बाहिम्मत हैं, आप हिम्मत रखें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। और फजर की नमाज के बाद आप 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 3-3 मरतबा इखलास, फलक और नास वल आखिर 3 दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ाना अपने ऊपर दम करें। दम के अब पानी पिएँ, घर के चारों कोनों पर छिड़कें, 22 रोज़ तक कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत करम फरमाएगा। और हत्तल वसा आप अल्लाह की राह में सदका दें। बहावल नगर से बहन ने पूछा कि बहुत बड़ा सांप उनके पीछे लगा हुआ है, कोई दुश्मन है जो पीछे लगा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं पहुँचा पाया। अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी आपको नुकसानात से महफूज फरमाए। या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें और हस्ब इस्तिताअत, हस्ब तौफीक सदका वगैरह दे दिया करें। बहन ने कराची से पूछा कि ये अपना शलवार झाड़ती है तो छिपकली उसमें से भाग जाती है, और फिर ये ख्वाब मतलब ये अपने आप को देखती हैं कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ती हैं तो ख्वाब में ये कुछ बीमार देखती हैं अपने आप को, फिर बीमार हो भी जाती हैं। मेरी बहन, जो वजीफ़ा मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया है, ये वजीफ़ा आप भी करें, इंशाअल्लाह बीमारियाँ दूर हो जाएगी। क्योंकि लग रहा है इसमें कि कोई चीज़ ऐसी मतलब इसमें मुलव्विस है, कोई दुश्मन है कि जो ये काम करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला महफूज़ व मामून फरमाएगा और इंशाअल्लाह आप सही हो जाएंगी। वो वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा। कायनात ने पेशावर से पूछा कि स्कूल के बाहर खड़ी है, स्कूल को ताला लगा हुआ है, कोई मामला ऐसा है कि जो इस वक्त रुके हुए हैं घरेलू हवाले से, किसी हवाले से भी, लेकिन आपकी कोशिश से इंशाअल्लाह वो मामला सही हो जाएगा। इनके शोहर और कहीं गए में हैं, ये एक चश्मा उसमें से हाथ मुँह धो रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है। मुस्तकबिल में अमन व सलामती है, इंशाअल्लाह आसानियाँ हैं। सारा बहन ने कराची से पूछा कि देखा कि पूरे दांत एक एक करके गिर गए हैं और इनकी छाती से जो है वो दूध निकल रहा है। मेरी बहन, पहला जो ख्वाब है ये परेशान को सदका वगैरह दें, और दूसरा जो ख्वाब है ये अच्छा है माशाल्लाह, आपके बेटों की परवरिश, बच्चों की परवरिश के हवाले से ये बहुत अच्छा ख्वाब है। बहावल नगर से ख्वाब पूछा कि ख्वाब में 2 कुत्तों की शक्ल नज़र आई, जैसे किसी ने किया हुआ है तो वो भी नज़र आया। मेरी बहन, कभी इस पर ना जाएगा कि ख्वाब में ये नज़र आया तो इसी ने किया हुआ है, अपना बचाव करें। और जो मैंने वजीफ़ा कुछ देर पहले आपको अर्ज़ किया, नमाज़ों की पाबंदी के साथ वो आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और आखिरी ख्वाब है सरगोदा से मोहम्मद जाहिद साहब ने पूछा कि बड़े भाई, वालिद और वालदा फोत हो चुकी, बड़ा भाई और वालदा कहती हैं भाई ख्वाब में कि सबको आब ज़मज़म पिलाओ। इसका मतलब है कि सब शरीयत मुतारा की पैरवी करें, इताअत करें और अपने आप को पाकीज़ा करें। बहुत शुक्रिया साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैरा में आपने बताया कि ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और सोशल मीडिया पे आप जहाँ चाहें अपने प्रोग्राम को व्यू कर सकते हैं। आप सिर्फ लिखें ख्वाब क्या कहते हैं ARYQ TV, क्लिक करें, इंशाअल्लाह जिस डेट का आप चाहेंगे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
اجازت دیجیے اپنے میزبان اشکار داور کے درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ فرائض و بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.